اسرائیل کے اوپر ایران نے باقاعدہ اب حملہ کر دیا ہے. یہ تھرڈ ورلڈ وار کا آغاز ہے. اسرائیلیوں کے ساتھ جو اپنی محبت کا وہ اظہار کر رہی ہیں کہ جی ہم دل و جان سے جو ہے اس کی حفاظت ضرور کریں گے. ایران کو جو ہے وہ اس سارے معاملے میں یہاں تک پش کرنے کے اندر اسرائیل کا بہت ہاتھ ہے. اسرائیل خود ان معاملات کو جو ہے بڑھاوا دینا چاہتا تھا. کیا امریکی حمایت کے بغیر اسرائیل یہاں تک جا سکتا ہے؟ نیوٹرل پوزیشن ڈھونڈنا پاکستان کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہو جائے. ایران کے اوپر اسرائیل کی نظریں ہیں تو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے اوپر بھی جو ہے وہ اس طرح کی فورسز کی بہت نظریں ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، اب تک کی سب سے بڑی خبر جو سامنے آئی ہے اس کو ڈسکس کریں گے. اسرائیل کے اوپر ایران نے باقاعدہ اب حملہ کر دیا ہے اور اب سے کچھ دیر پہلے ہمیں یہ خبر موصول ہوئی ہے جس وقت ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں. لیٹسٹ جو اپڈیٹس ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ سے بات کریں گے. یہاں تک معاملات جو ہیں وہ کیوں پہنچے ہیں اور پاکستان خاص طور پہ اس سارے معاملے میں پاکستان کا کردار کیا ہوگا. پاکستان کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ کس چیز کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور یہ جو کچھ بھی سیناریو بن رہا ہے یہ آگے چل کے ڈیولپ ہو کے اس پورے خطے کے لیے جس میں ایران، افغانستان، پاکستان، بھارت اور یہ جو پورا خطہ ہے وہ اس سے کس طرح اثر انداز ہو سکتا ہے اس کو بھی تھوڑا سا ایویلیویٹ کریں گے. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اگر آپ کو ویڈیو کو ایکسیس کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے تو VPN کا استعمال ضرور کیجیے گا. اچھا جی، لیٹس فرسٹ آف آل گو ڈائریکٹلی ٹو دا فیکٹس کہ ایکچولی خبر ہے کیا. خبر یہ ہے کہ اسرائیلی میڈیا نے ایکچولی یہ دعویٰ کیا اور اس کے بعد اس کی فوٹیجز جو ہیں وہ پوری دنیا کے ساتھ جو ہے اس کو بیم کیا گیا اور دکھایا گیا کہ جناب اسرائیل کے اوپر جو ہے اور اسرائیل کے شہر کے اوپر جو ہے وہ ایران کی جانب سے جو ہے وہ میزائل داغے گئے ہیں. اچھا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہاں پہ جو ہے ان کی آئرن ڈوم کا ایک سسٹم وہاں پہ موجود ہے جو آنے والے میزائلز کو جو ہے وہ ناکارہ کرتا ہے یا اس سے پروٹیکٹ کرتا ہے ان کے شہروں کو. تو تل ابیب میں کے قریب جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ ایک عمارت جو ہے وہ پھر بھی حملے کی زد میں آئی اور اس میں 8 افراد اسرائیلی میڈیا کے مطابق جو ہیں ہلاک ہوئے ہیں. اور تل ابیب کے اندر جو ہے اس وقت بھی جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو بتایا جا رہا ہے کہ پورے شہر کے اندر جو ہے وہ جنگی سائرن جو ہے وہ اس وقت بج رہے ہیں. اور عام طور پہ وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی قسم کا کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس کے بعد پورے علاقے کے لوگوں کو جو ہے وہ آگاہ کرنے کے لیے سائرنز وہاں پہ بجانا شروع کر دیے جاتے ہیں. الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ جی ایران سے میزائل داغے گئے ہیں جبکہ پورے ملک بھر میں سائرن جو ہے اس وقت سنائی دے رہے ہیں اسرائیل میں. اور اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایران کی جانب سے ممکنہ میزائل حملے سے پہلے ہی خبردار کیا تھا. ایران کی جانب سے میزائل حملے کے سنگین نتائج ہوں گے، یہ کہنا ہے اسرائیلی فوج کا. مقبوضہ مغربی کنارے رام اللہ سے رپورٹ کرتے ہوئے فلسطینی صحافی محمد خیری کا یہ کہنا ہے کہ آسمان میں درجنوں میزائل مغرب کی طرف مقبوضہ بیت المقدس اور اسرائیل کی طرف جاتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں. انہوں نے الجزیرہ کو بتایا کہ میزائل تقریباً بلا تعطل جا رہے ہیں جبکہ سائرن بھی بج رہے ہیں جو کہ اسرائیل کے بڑے علاقے میں سنے جا سکتے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ کہ اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ امریکہ کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہ خبر آئی کہ جناب امریکی صدر جو بائیڈن نے سیکورٹی جو ان کی کمیٹی ہے اس کا اجلاس بلا لیا ہے. اور خبر ایجنسی AFP کی رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس کے اعلیٰ عہدیدار نے کہا ہے کہ امریکہ کو ایسے اشارے ملے ہیں کہ ایران فوری طور پر اسرائیل کے خلاف بیلسٹک میزائل حملے کی تیاری کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اس حملے کے خلاف اسرائیل کا دفاع کرنے کے لیے دفاعی تیاریوں میں فعال انداز میں تعاون کر رہے ہیں اور اسرائیل پر ایران کی جانب سے کسی قسم کے براہ راست فوجی حملے سے ایران پر سنگین نتائج مرتب ہوں گے. اسرائیل کی جانب سے لبنان میں حملے میں حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد ایران کے حوالے سے سخت رد عمل کا خدشہ ظاہر کیا گیا تھا. اسرائیل کے دفاع کے لیے اس سے قبل رواں برس اپریل میں شام میں ایرانی قونصل خانے پر حملے کے بعد امریکہ اور مغربی اتحاد اس وقت سامنے آئے تھے جب ایران نے اسرائیل پر بیک وقت میزائل اور ڈرون حملے کیے تھے. اچھا، میں ذرا یہ امریکہ اسپیسیفک کم از کم یہ بات کر دوں کہ کئی جو انٹرنیشنل کامنٹیٹرز ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ اس وقت امریکہ کے اندر یہ صورتحال ہے کہ وہاں پہ الیکشنز ہونے والے ہیں اور وہ مطلب صرف چند ہفتے کی دوری کے اوپر ہیں. جو موجودہ صدر ہیں ان کا سٹیک ویسے ہی ختم ہو چکا ہے جو بائیڈن کا، اور وہ ظاہری بات ہے جب تک اگلے صدر نے آ کے اپنا حلف اٹھانا ہے صرف یہ تب تک کے لیے انچارج ہیں. وہ اگلا الیکشن بھی اب نہیں لڑ رہے، آپ یہ بات جانتے ہیں. اسرائیل کے حوالے سے جو ہے دونوں جو بڑی پارٹیاں وہاں پہ موجود ہیں آنے والے الیکشنز کے حوالے سے وہ بڑھ چڑھ کے اپنی اسرائیل سے محبت کا اظہار جو ہے وہ کر رہی ہیں اور اسرائیلیوں کے ساتھ جو اپنی محبت کا وہ اظہار کر رہی ہیں کہ جی ہم دل و جان سے جو ہے اس کی حفاظت ضرور کریں گے. اس سارے معاملے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھی بیسکلی اسرائیل کی جانب سے جو ہے ان معاملات کو ایکسکیلیٹ کیا گیا ہے اور اس چیز کا فائدہ اٹھایا گیا ہے کہ علاقے کے اندر جو ہے وہ امن کو خراب کیا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کے حوالے سے پچھلے چند سالوں میں آپ ویسے ہی دیکھ چکے ہیں
کہ مشرق وسطیٰ سے جڑے بہت سے ممالک کے ساتھ جو ہیں وہ اسرائیل نے اپنے تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے یا ان کو بحال کیا ہے، جس میں متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، ان کے حوالے سے بھی جو یہ خبریں آتی رہی ہیں کہ وہ اب کافی سافٹ پوزیشنز جو ہیں وہ لینا شروع ہو چکے ہیں، اور ایران کے حوالے سے جو ہے وہ ان کے موقف میں مزید سختی آنا شروع ہو چکی ہے۔ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بیسکلی اس حملے کا یہ ایران کے اوپر یا اس سے پہلے جو لبنان کے اندر جو کچھ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حماس کے خلاف جو کچھ اسرائیل نے کیا ہے، اس میں یہ ساری اوپننگ جو پولیٹیکل اوپننگ امریکہ کے اندر دیکھی جا رہی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے بیسکلی اسرائیل جو ہے وہ اس اوفینسو کی طرف جاتا رہا ہے۔ اور غزہ کے اندر تو پچھلے چند مہینوں میں جو کچھ بھی اس نے کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے، وہاں پہ ظلم کے جو پہاڑ ڈھائے گئے ہیں فلسطینیوں کے اوپر، وہ سب کے سامنے ہے۔ تو ایران کو جو ہے وہ اس سارے معاملے میں یہاں تک پش کرنے کے اندر اسرائیل کا بہت ہاتھ ہے۔ ہم پہلے ان دونوں جو اسٹیٹس ہیں ان کو دیکھتے رہے ہیں کہ وہ جنگ کے بالکل دہانے تک پہنچی، لیکن اس کے بعد معاملے کو جو ہے وہ انٹرنیشنل قوتوں کی جانب سے ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے اندر جو ہے وہ کافی کردار ادا کیا گیا، جس میں چین، جس میں رشیا، جس میں امریکہ، سب نے اپنے اپنے کردار ادا کیے ہیں، لیکن یہاں تک پہنچنے کے اندر جو ہے وہ اب معاملات کافی آگے جا چکے تھے۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کے حوالے سے جو ہے وہ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ اب سے کچھ دیر قبل صہیونی فوج نے غزہ اور لبنان کے بعد شام پر بھی جو ہے وہ حملے شروع کر دیے تھے، جس کے نتیجے میں خاتون صحافی سمیت 3 شہری شہید جبکہ 19 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اور غیر ملکی خبررساں ادارے جو ہے وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ شامی دارالحکومت دمشق میں اسرائیلی حملوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے کئی گاڑیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے جنوبی شام میں کم از کم 3 طیارہ شکن جو ریڈار اسٹیشنز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا، اور ان میں وہ ریڈار بھی شامل تھے جو فوجی ہوائی اڈوں میں نصب تھے۔ اور میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل کے حملوں میں شام کی سرکاری خبررساں ایجنسی سنا کی خاتون صحافی بھی جو ہیں وہ جاں بحق ہوئی ہیں، جبکہ ان کے علاوہ دیگر 2 شہری بھی جاں بحق ہوئے ہیں، اور اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں 19 شہری زخمی ہوئے ہیں جنہیں طبی امداد جو ہے وہ فراہم کی گئی ہے۔ سو یہ جو واقعات ہیں ان کو بھی آپ نے نظر میں رکھنا ہے، جس کے بعد ہم نے یہ ایران کی طرف سے یہ اوفینسو جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے۔ اچھا، گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران جو ہے وہ تباہ کن فضائی بمباری کے بعد کل رات اسرائیلی فوج نے جو ہے وہ لبنان کے اندر بھی جو ہے بارڈر ایریاز کے اوپر جو ہے انکرشنز کی تھی، اور وسیع پیمانے پر جو ہے وہ زمینی حملے وہاں پہ شروع کیے گئے تھے۔ یہ ہم نے اپنے جو کل کا ہمارا ویلاگ تھا اس کے اندر ہم نے اس کو رپورٹ بھی کیا تھا۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ جی پیر کی رات سے لبنان کے خلاف ہی ہم نے حملے شروع کیے ہیں، جس میں 98 ایلیٹ ڈویژن سے کمانڈوز اور پیراملٹری فوج جو ہے اس کے اندر شامل تھی، جنہیں 2 ہفتے قبل غزہ سے شمالی محاذ سے جو ہے وہ تعینات کیا گیا۔ سو آپ ان فارمیشن سے آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل خود ان معاملات کو جو ہے وہ بڑھاوا دینا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ آپس میں ایک اوفینسو فرنٹ جو ہے وہ ضرور کھلے یہاں پہ۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے محدود زمینی حملے شروع کیے جا رہے ہیں، اور اسرائیلی فوجیوں کو ایئر فورس کی سپورٹ بھی جو ہے وہ حاصل ہے۔ لبنان میں وزارت صحت نے کہا کہ جنوبی علاقے مشرقی بیکا وادی اور بیروت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیل کے ظالمانہ حملوں میں کم از کم 95 افراد شہید اور 172 زخمی ہو چکے ہیں۔ 2 روز قبل اسرائیل نے فلسطین اور لبنان کے بعد تیسرے مسلمان ملک پر حملہ کرتے ہوئے یمن میں بمباری کی تھی، اور یمن کے چوتھے بڑے شہر حدیدہ کی بندرگاہ کو نشانہ بنایا تھا، جس کے نتیجے میں اب تک کم از کم 4 افراد شہید اور 30 زخمی ہو چکے ہیں۔ سو اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 4 مسلم ممالک کو جو ہے وہ اسرائیل کی جانب سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ اگر یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو بیک گراؤنڈ ہے، اگر آپ یہ نہیں جانیں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ آخر ایران کی جانب سے اگر یہ اسکلیشن ہوئی ہے تو یہ کیوں ہوئی ہے۔ اور ایران بار بار، اور ذہن میں رکھیے گا کہ ایران کے اندر بھی جو ہے وہ ٹارگٹس کیے گئے ہیں اسرائیل کی جانب سے، یہ صرف یہاں تک نہیں ہے بلکہ ایران کے اندر بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا تھا، اور اس کے بعد ایران نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے، اور ایرانی اپنی جو ان کی عوام ہے ان کی جانب سے بھی بڑا سویر پریشر جو ہے وہ ایرانی قیادت کے اوپر آ رہا تھا کہ جی آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اسرائیل کے خلاف، اس طرح چپ کر کے بیٹھے نہیں رہ سکتے۔ دوسری جانب ایران نے حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت پر کہا تھا کہ جی اس شہادت سے اسرائیل کی تباہی ہوگی، تاہم ایران کی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا تھا کہ اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کی فوج لبنان نہیں بھیجی جا رہی۔ ادھر اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے ایران کو خبردار کیا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں اسرائیل نہیں پہنچ سکتا، اور مستقبل میں جب ایران آزاد ہوگا تو وہ وقت لوگوں کی سوچ سے زیادہ قریب ہے۔ امریکہ نے حسن نصر اللہ کی شہادت پر خطے میں جنگ بندی پر زور دیا تھا، اور سیکرٹری اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے کہا تھا کہ واشنگٹن مشرق وسطیٰ میں ہونے والے واقعات کا قریب سے جائزہ لے رہے ہیں۔ بلنکن نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں مراکش کے ہم منصب نصری بوریتا کے ساتھ ملاقات کے دوران کہا تھا کہ امریکہ اسرائیل کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔
اچھا تھوڑا سا اور اس کا بیک گراؤنڈ ذرا ایک سال پیچھے کا بھی آپ کو یہ بتا دیتے ہیں. اس میں جناب 7 اکتوبر 2023 کو ایران کی حمایت یافتہ تنظیم حماس کی جانب سے جو ہے وہ جنوبی اسرائیل کے اوپر حملے کیے گئے, تمام بیریکیڈز کے بعد اور بلاکیڈز کے بعد جو اسرائیل کی جانب سے جو ہے وہ فلسطینیوں کے ارد گرد لگائے گئے تھے, اور جس کے نتیجے میں 1200 افراد جو ہیں اس کے بعد جو ہے ان حملوں کے نتیجے میں ہلاک بھی ہوئے. اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر جاری اسرائیلی حملے کا آغاز کر کے جواب دیا, جس کے نتیجے میں غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اب تک 33,000 سے زائد افراد جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں, جس کے دوران ایران نے اسرائیل پر غزہ کے فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی کا الزام بھی عائد کیا. 7 اکتوبر کے بعد لبنان میں ایرانی حمایت یافتہ حزب اللہ نے شمالی اسرائیل کے اوپر حملہ کرنا شروع کیا. 1 اپریل 2024 کو شام کے شہر دمشق میں ایرانی سفارت خانے سے متصل ایرانی کونسل خانے کی ملکہ عمارت پر اسرائیلی فضائی حملے میں 16 افراد ہلاک ہوئے, اور اس میں اسلامی پاسداران انقلاب کور کے ایک سینئر قدس فورس کمانڈر بریگیڈیئر جنرل محمد رضا زاہدی اور 7 دیگر IR جیسے افسران جو ہے وہ شامل تھے. حملے کے فوراً بعد ایران نے انتقام لینے کا عہد کیا. اطلاعات کے مطابق یہ فضائی حملے کا ممکنہ مقصد تھا. اچھا اس ساری چیز کے بعد چند سوالات, اور اس کے بعد میں پاکستان کے پرسپیکٹو کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. سب سے پہلا ایک پوائنٹ یہ آتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اس وقت یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا یہ 3rd ورلڈ وار کا آغاز ہے. آئی تھنک اٹس اسٹل ٹو ارلی ٹو سے دیٹ. یہ میں پہلے آپ کو کلیئر کر دوں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ون آف دوز کہ وہ بیٹھ کے جو ہے وہ بلا وجہ کی اسپیکولیشن جو ہے وہ شروع کر دیں. بس یہ آپ دیکھیں گے اب یہ کام سٹارٹ ہو گیا نا, بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ اپنی تھیوریز پیش کریں گے, جی دیکھیں جی 3rd ورلڈ وار کا آغاز ہو گیا, اور اس فرنٹ سے اور اس فرنٹ سے لوگ جو ہیں وہ بیچ میں شامل ہونا شروع ہو جائیں گے, اور ہم دیکھیں گے کہ 2 مختلف فرنٹس جو ہیں وہ آمنے سامنے آ جائیں گے. آئی تھنک ابھی یہ بہت جلدی ہے. میرا خیال میں انٹرنیشنل قوتیں جو ہیں وہ بھرپور کوشش کریں گی کہ معاملات کو جو ہے ڈی ایسکلیٹ کیا جائے, بالکل, اور ایسے میکنزم جو ہے وہ موجود ہیں کہ وہ ڈی ایسکلیٹ کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. ایک بات. دوسرا, اقوام متحدہ میں ابھی یونائٹڈ نیشن جنرل کونسل کا جو ہے وہ اجلاس ہوا تھا, اور اس کے اندر پاکستان بھی وہاں پہ موجود تھا. بنجامن نیتنیاہو نے بھی وہاں پہ تقریر کی تھی, ایون دو بڑی بھڑکتی ہوئی تقریر تھی, بلکہ پاکستانی وفد نے جو ہے وہ اسرائیلی جب اسپیچز وہاں پہ ہو رہی تھی تو پاکستانی وفد نے وہاں سے بائیکاٹ کیا تھا, اور پاکستان نے واک آؤٹ کر دیا تھا اس سیشن سے. اس کے علاوہ ایک اور سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ کیا امریکی حمایت کے بغیر اسرائیل یہاں تک جا سکتا ہے. میں نے اس کا جواب آپ کو پہلے میں نے دیا تھا کہ امریکہ کے اندر آلریڈی ایک ویکیوم نظر آ رہا ہے. پورا امریکہ فوکسڈ ہے اپنے اگلے الیکشنز کے اوپر, تو عام طور پہ یہ ٹائمز ہوتے ہیں کہ وار کو جو ہے اسکلیٹ کر دیا جاتا ہے. بھارت ہمارا جو پڑوسی ملک ہے وہ تو ماسٹر ہے اس کام کا. آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جب وہاں پہ الیکشنز ہونے والے ہوتے ہیں تو بارڈر جو ہے وہ ہاٹ ہو جاتا ہے. انڈیا اور پاکستان کا بارڈر جو ہے وہ ہاٹ ہو جاتا ہے, اور اس میں کوئی نہ کوئی شرارت انڈین سائڈ سے ضرور کی جاتی ہے. تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ آپ کو اس پوائنٹ آف ویو کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ کے اندر بھی اب الیکشنز ہونے والے ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. اچھا اس کے بعد اگلا سوال ظاہری بات ہے پاکستان کے پرسپیکٹیو سے آئے گا. جب پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی ڈفرینٹ ہے, اور وہ ڈفرینٹ کیوں ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ اس لیے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ٹریڈیشنلی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں سعودی عرب اور ایران, تو پاکستان جو ہے وہ سعودیز کے زیادہ قریب رہا ہے, اور سعودیز جو ہیں وہ انہوں نے ایران کے حوالے سے ایون دو چند سالوں کے اندر جو اپنی پالیسی کو تھوڑا سا چینج کیا ہے, اور وہ سختی نہیں رہی جو ایک ماضی میں ہوتی تھی. لیکن میرا خیال میں پاکستان اپنی جو بھی پوزیشن لے گا, ایک تو ایران آپ کا پڑوسی ملک ہے, اب ایران کی جانب سے جو ہے وہ تو حملہ کر دیا گیا اسرائیل کی طرف سے. اگلا سٹیپ جو ہے وہ اب یہ دیکھنا ہے کہ اسرائیل ایران کے حوالے سے کیا کرتا ہے, اور آپ کے پڑوسی ملک کے اندر کیا ہم یہ تو نہیں دیکھ رہے کہ وہاں پہ ایک فل فلیج وار جو ہے وہ اس کا آغاز ہونے لگا. تو کیونکہ جب اس طرح ہوتا ہے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ چیزیں جو ہیں وہاں پہ اس کے بعد ریفیوجیز کا ایک پورا فال آؤٹ آتا ہے, وہ بارڈر کراس کرتے ہیں, آپ کو اپنے بارڈرز جو ہیں وہ کھولنے پڑتے ہیں. افغانستان کی مثال آپ کے سامنے ہے. تو پاکستان ہیز ٹو گیٹ پریپیئرڈ کہ یہاں پہ اب کیا ہونے جا رہا ہے, کیا خطے کے اندر واقعی ایران کے اگینسٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی آن گراؤنڈ کوئی offensive شروع کرنے لگا ہے اسرائیل. ہمیں اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پاکستان اس سارے معاملے کے اندر کتنا نیوٹرل رہ سکتا ہے. کیا آپ نے سعودیز کو بھی پیس آف نہیں کرنا, آپ نے امریکوں کو جو ہے وہ ان کا بھی اس چیز کا خیال رکھنا, اور ظاہری بات ہے ایران جو آپ کا پڑوسی ملک ہے وہ بھی لیفٹ آؤٹ نہ فیل کرے. تو پاکستان کو وہ نیوٹرل پوزیشن ڈھونڈنا پاکستان کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا, بہت مشکل ہوگا, لیکن ظاہری بات ہے ہمیں کرنا پڑے گا. تیسری بات یہ, اس ساری چیز کے اندر پاکستان کی اپنی سیکیورٹی بھی ایٹ سٹیک ہے, کیونکہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر ایران کے اوپر اسرائیل کی نظریں ہیں تو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے اوپر بھی جو ہے وہ اس طرح کی فورسز کی بہت نظریں ہیں, کیونکہ پاکستان کو جو ہے وہ اس حوالے سے بھی بہت امپورٹنس حاصل ہے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے بہت سے ممالک جو ہے ان کو مسئلہ ہے.
تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایران کی طرف جاتے جاتے جو ہے نا کوئی میلی آنکھ جو ہے وہ پاکستان کی طرف بھی رکھی جائے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا، میں نہیں سمجھتا، کیونکہ ہماری جو کم از کم جو ڈیفنس فورسز ہیں وہ نہ تو اس وقت کسی انٹرنیشنل لڑائی کے اندر جو ہے انوالوڈ ہیں، ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ یہ جو فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو ایک مسئلہ ہے حماس اور اس کے بعد ایران، اس سارے معاملے میں پاکستان کم از کم کہیں پہ جو ہے وہ فیچر نہیں کرتا. سو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان ڈائریکٹلی جو ہے اس سارے کسی مسئلے کے اندر جو ہے وہ آ سکتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے کوشش جو ہے کوشن ہونا بہت ضروری ہے. عام طور پہ یہ ذہن میں رکھیے گا ماضی کو دیکھتے ہوئے، فٹ اسٹیپس کو دیکھتے ہوئے، کہ انٹرنیشنل فورسز ایسی قوتیں جب کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو پاکستان کے اندر ایک چیز جو وہ حرکتیں کرنے کی کوشش کرتی ہیں وہ فرقہ واریت کو ہوا دینے کی کوشش کرتی ہیں. تو میں اس ویڈیو کے ذریعے خاص طور پہ یہ پیغام ضرور دینا چاہوں گا کہ اس ساری صورتحال میں اگر آپ کو کہیں پہ ایسے عناصر نظر آئیں جو پاکستان کے اندر فرقہ واریت کو جو ہے وہ ہوا دینے کی کوشش کریں، یہاں پہ بھائی کو بھائی سے لڑانے کی کوشش کریں، تو برائے مہربانی ایسے فورسز، ایسے قوتوں کو جو ہے وہ کان مت دھریے گا، ان کی بات مت سنیے گا. یو ہیو ٹو ریممبر کہ یہ ڈیلیبریٹلی بھی کیا جاتا ہے، یہ ہو چکا ہے ماضی میں. اس طرح پاکستان جب افغانستان کی وار کے اندر انوالو تھا بیک ان دا 80s، تو اس وقت فرقہ واریت کی کو جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی ہوا دی گئی تھی. تو برائے مہربانی اس وقت جو اب سینسیٹیو ٹائمز جو شروع ہونے لگے ہیں، تو اس وقت پاکستان کے تمام لوگوں کو جو ہے وہ اس چیز کا دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ آپ اس کا شکار جو ہے وہ کم از کم نہ ہوں، اور دعا کیجئے کہ کم از کم یہاں پہ مسلم ممالک جو ہیں ان میں ایک یونٹی نظر آنی چاہیے، جو کہ بڑی مشکل ہے فرینکلی اسپیکنگ. میں اس کے کوئی زیادہ امید نہیں لگا کے بیٹھا ہوا کہ ایسا کچھ ہوگا. مطلب ہم نے کئی ایسے مسلم ممالک دیکھے ہیں جن کا ایکچولی سافٹ کارنر ایران کے بجائے اسرائیل کی طرف ہوتا ہے. بہت سے ایسے ممالک ہیں، بلکہ اور ادھر کیا کہنا ہے، پاکستان کے اندر ایسے کئی فورسز ہیں. ہمارے تو ماشاءاللہ 3-4 اینکرز ہیں جنہوں نے پچھلے 4-5 سال کے اندر جو ہے پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے بڑا کردار ادا کیا ہے اپنے اپنے طریقوں سے. ان میں سے ایک تو بھی ریسنٹلی پاکستان سے باہر گئے ہیں، شکر ہے وہ کم از کم پاکستان سے چلے گئے ہیں. اب وہ وہاں پہ جا کے کیا گل کھلاتے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن ان کا بڑا دل کرتا تھا کہ پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات جو ہے نا وہ آپس میں بہتر ہو جائیں. تو بہرحال یہ اب تک کی اپڈیٹس ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.